بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آج کا جو موضوع ہوگا ہمارا، جب علماء کرام تشریف لائیں گے اور علماء کرام کے سامنے ہم یہ جو موضوع ڈسکس کریں گے ان سے، وہ ہوگا آج شیطان کا۔ جی ہاں، شیطان کی حیت کیا ہے، اس کی تخلیق کیسے ہوئی، اس نے کیا سرکشی کی، اس نے کیسے وسوسے ڈالے، اس کا کام کیا ہے، کس کس روپ میں آتا ہے، کیسے کیسے وسوسے ڈالتا ہے، کیسے کیسے بہلاتا پھسلاتا ہے، اس کو پہچان کیسے سکتے ہیں، اور اس موذی سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو توانا کیسے کر سکتے ہیں، کتنا بڑا یہ دشمن ہے اور کتنا عیار ہے اور کتنا مکار ہے، کتنا چالاک ہے اور کتنا انانیت پسند ہے، اور یہی جو اس کے اوصاف ہیں، یہ کس طریقے سے غیر محسوس طریقے سے یہ اپنے اوصاف جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے اندر منتقل کر دیتا ہے، اور ان اوصاف کی بنیاد پر چلتے ہوئے ہم دوزخ کے قریب ہو جاتے ہیں اور جنت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، قرب الہی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوگا ہمارا موضوع آج، ہمارا موضوع یعنی کہ شیطان۔ وقت ہوا ہے فی الحال تلاوت اور تفسیر کا، بڑھتے ہیں تلاوت اور تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے حج کا فلسفہ، مقصد اور حج میں کیسے رہنا ہے یہ بیان کر دیا ہے۔ 3 باتیں شروع میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو حاجی نے کیا کرنا ہے جو حج پہ جائے۔ یہ حج ایک پورا ٹریننگ پروسیس ہے، صرف یہ نہیں کہ گئے ثواب لے کے آگے، بلکہ اس میں ایک ٹریننگ ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فلا رفث، پہلی بات بے حیائی کی باتیں نہ ہو۔ رفث کا مطلب ہے کہ
کسی خاتون سے بے حیائی کی بات کی جائے. بعض لوگوں کی اللہ معاف فرمائے عادت ہوتی ہے کہ زبان سے ایسے کلمات کہتے ہیں جو حیا کے نہیں ہوتے, یا ایسی باتیں کرنا جس میں خواتین کی جانب اشارہ ہو. اللہ فرمانے دیکھو حج میں ایسی بات نہیں کرنی جس میں خواتین کی جانب بے حیائی کی طرف اشارہ ہو. مسلمان کی زبان بڑی حیا والی, بڑی شرم والی, بڑی غیرت والی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دو سہیلیاں ہیں, اگر حیا روٹھ جاتی ہے ایمان بھی روٹھ جاتا ہے. تو حاجی کو پہلا سبق یہ ہے کہ اپنی حیا کا خیال کرو, زبان سے بھی شرم والی باتیں کرو. دوسری بات ولا فسوق, کوئی تم نے گناہ کا کام حج میں نہیں کرنا. کسی مسلمان کو گالی دینا, اس کی تفسیر میں حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے. تو کسی مسلمان کو گالی دینا, اس کی عزت خراب کرنا, حاجی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور نمبر 3 ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا کوئی نہیں کرنا, اس لیے کہ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ جھگڑا کرائے. جب 5, 6, 10, 100 آدمی مل کے رہتے ہیں تو آپس میں ظاہر ہے مزاج مختلف ہیں, آپس میں فرکشن پیدا ہوتی ہے. اللہ اس بات کی تربیت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا ہے, اپنے آپ کو ہمبل بنانا ہے, لوگوں کو معاف کرنا ہے, ان کی غلطیوں کو برداشت کرنا ہے. اللہ حاجی کو یہ نہیں کہہ رہے سب سے پہلے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو. اللہ کہہ رہے زبان کا خیال کرو, بول کا خیال کرو, مسلمان کی عزت کا خیال کرو. کتنا پیارا دین ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حج پہ جاتے ہوئے اپنا سامان لگے زیادہ راہ بھی لے کے جاؤ, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم حج پہ جائیں گے اور سامان نہیں لے کے جائیں گے, یہ ہمارا توکل ہے. تو اللہ نے رد فرمایا بھئی یہ توکل نہیں ہے کہ تم سامان نہ لے کے جاؤ وہاں پر لوگوں سے مانگتے پھرو, بلکہ اپنا حج پیکج بھی کر لو, اپنے کھانے پینے کا سامان سارا لے کر جاؤ. ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, سامان اور لگیج میں سب سے بہترین سامان تقوی ہے. تو حاجی وہاں جا کر نیک نہیں ہوگا, حاجی پہلے نیک ہو کر جائے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, جس کا قرض ہے ادا کرے, کسی کا حق مارا ہے اس کو ادا کرے, کسی سے حرام مال لیا اس کو ادا کرے, کسی کا دل دکھائے اس سے معافی مانگے, نیک ہو کر پاکیزہ صاف کپڑا, جس طرح احرام کی چادریں سفید پہنتا ہے, اپنے دل کو بھی پاک صاف کر کے, سب مسلمانوں کو راضی کر کے, خوش کر کے, اللہ سے نیک بن کر حج پہ جائے. یہ حج کا پری ریکویسٹ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اے عقل والوں, یعنی جو عقل والا ہوگا وہ یہ کام کرے گا. تو یہ صرف حاجی کو نصیحت نہیں ہے, حاجی کو تو خاص طور پر اسپیشلائزڈ ہے, لیکن ہم سب کو یہ نصیحت ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور توکل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام نہ کرے, کاروبار نہ کرے, وہ اللہ آسمان سے رزق دے گا, بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری اپنی انٹلیکٹ لگائے, اپنی محنت لگائے, کوشش کرے اور پورا علم اور نالج اس چیز کی حاصل کرے, اس کے بعد اس کا نتیجہ اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دے. اب اللہ جو کہے گا, وہ جو اللہ کرے گا وہ بہتر ہوگا, پھر اللہ جو فیصلہ کرے, جو معاملہ کرے, ہمارا جو بھی انجام ہو اس پر ہم راضی ہو جائیں. یہ ہے توکل کی حقیقت. اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پر جو آج ہم نے بات مختصر کی ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ تلاوت اور تفسیر کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے بچوں کی طرف, اپنی آنے والی نسلوں کی طرف. ان کے لیے جو ہم نے پروگرام ترتیب دیا ہے خیر اطفال, خوبصورت کہانیوں کا, سبق آموز کہانیوں کا, وہ کہانیاں جو ان کے کردار کی تشکیل کر سکیں. بڑھتے ہیں خیر اطفال کی طرف. السلام علیکم بچوں, یہ ہے خیر اطفال اور میں ہوں اویس منگل والا. اب آپ لوگ خیر اطفال دیکھ رہے ہوں گے, کہانیاں انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اگر آپ یہ کہانیاں دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہے, اس پیج کو وزٹ کیجئے, لائک کیجئے اور یہ ساری کہانیاں وہاں پر بھی دیکھیے اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے. تو ہم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں. آج کی کہانی کچھ پرانی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کیا ہو گیا, آپ یہاں سو رہی ہیں؟ اگر کوئی سامان چرا کے لے جاتا تو؟ بیٹا میں کچھ دیر بیٹھا, آ گئے تو. چلے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. جیتے رہو بیٹا, بہت اچھے بچے ہو. جی بچوں, تو کچھ سمجھے. اس کہانی میں جس بچی نے بی بی کلثوم کو آرام کرنے کا مشورہ دیا وہ بہت ذہین بچی تھی. پھر اس کے بعد جس بچے نے انہیں وزن ڈبل کرنے کا مشورہ دیا, وزن برابر کرنے کا مشورہ دیا, وہ بھی ذہین بچہ تھا. اور وہ بچہ بھی بہت ذہین تھا جس نے بی بی کلثوم کا وزن کم کر دیا.
اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچھا بچہ کون ہوا؟ اچھا بچہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں نیکی کرنے کا، دوسروں کی مدد کرنے کا سچا جذبہ ہوتا ہے۔ تو آپ بھی اپنے دل میں نیکی کرنے کا اور دوسروں کی مدد کرنے کا سچا جذبہ رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور وقت ہوا ہے میرے اور آپ کے محبوب جسے کہیے کہ سیگمنٹ کا۔ جی ہاں، جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان ہوگی، جب ان کے ذکر سے، ان کے ذکر کے نور سے، ان کے ذکر کی خوشبو سے محفل سجی ہوئی ہوگی، معطر ہوگی، تو وہ جو سیگمنٹ ہے وہ یقیناً ہمیں بھی مرغوب ہوگا، محبوب ہوگا اور آپ کو بھی محبوب ہوگا۔ بڑھتے ہیں ثنائے خیر کی طرف، جو سجا ہوا ہے، جو سجی ہوئی ہے ہماری محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے۔ ثنائے خیر۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ناظرین گرامی، جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خود حمد سے نکلا ہے، اور حمد کے معنی ہے تعریف اور ستائش اور توصیف، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہے، محمد کے معنی ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ آپ یہ سمجھیے کہ تعریف کے معاملے میں جتنے بھی اوصاف حمیدہ ہمیں نظر آتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، اس کے نقطہ آغاز سے لے کر، ابتدا سے لے کر نقطہ عروج تک، نقطہ کمال تک، نقطہ انتہا تک جتنی بھی تعریف کی جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یقیناً وہ کم ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ سارے سمندر جو ہیں وہ اگر سیاہی بن جائیں، اور سارے جو درخت ہیں وہ اگر اپنی شاخوں سمیت قلم بن جائیں، تب بھی میرے آقا کی مدح جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اور ناظرین گرامی، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب۔ تشریف لائیے، مرحبا، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ بہت خوشی ہے جاوید گرامی، ٹھنڈ پہ گئی، مجھے بہت خوشی آپ جی فصیح بھائی، جی یہ فرمائیے کہ لوگ بہت کچھ آپ سے سننا چاہتے ہیں، اور کب سے فرمائش ہو رہی تھی کہ فصیح بھائی سے وقت لیا جائے، اور آپ کی محبت کے آپ تشریف لائے، لیکن یہ ہے کہ کچھ گفتگو بھی میں چاہوں گا۔ جی، یہ آپ سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اپنے نہیں، پروگرام ہمارے لیے بہت ہی عزت افزائی اور بہت ہی میں نے کہا کہ سعادت کا اور فخر کا مقام ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس طریقے سے آپ کو لائیو، جو پہلے لاہور میں بھی جب ہم نے نشستیں کی ہیں، وہ بھی آج بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ماشاءاللہ، اس کی یادیں تازہ ہیں، تازہ ہے، بالکل تازہ ہے، بالکل تازہ ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بہت سارے سوالات جو ناظرین نے میرے پلو سے باندھ دیے ہیں کہ بھئی آپ فصیح صاحب کے گوش گزار کر دیجئے گا، وہ میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں، مگر سرکار کی مدح سے پہلے ہاں میں آپ کو اپنی بہت ہی مشہور نعت جو میں نے غالباً 1982 میں پڑھی تھی، اس کے چند اشعار سناتا ہوں۔ بسم اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ گئے، سبحان اللہ، آپ کثرت سے دعا فرماتے تھے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں ساری اسلامی تاریخ سے کہ باری تعالیٰ راہ حق میں یعنی کہ شہادت عطا فرمانا مجھے، اور مدفن جو ہے وہ مدینے میں عطا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا فصیح بھائی، آپ جیسے جو نعت خوان ہیں اور نعت گو بھی ہیں آپ،
نہیں میں نعت گو نہیں، नात गो आप नहीं, लेकिन आपके वालिद मोहतरम मेरे हैं, वालिद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादातर उन्हीं का कलाम पढ़ता ज्यादातर उन्हीं का. अभी जो कलाम आपने पढ़ा हूँ। ये अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब का लिखा ये है। न्याई साहब का है, जी। और वो जो है रहमत बरस रही है वो मेरे वालिद साहब का वो लिखा है। रियाज साहब का है, जी। रियाजुद्दीन रियाजुद्दीन सुरवर्दी साहब का. रहमतुल्लाह मैं चाहूंगा कि हाँ रहमतुल्लाह अलैह, मैं चाह रहा था कि आपके बचपन के बारे में हम जरा जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जरा रियाज साहब के बारे में हमें बताइए. देखिए मेरे वालिद हज़रत अल्लामा सैयद रियाजुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ एक बुलंद पाया आलिम दीन थे, वहाँ बहुत अच्छे कोनावश शायर भी थे वो तो नजर आता और बहुत खूबसूरत नात पढ़ते थे और इंतहाई खुश अलहान नात खान थे। मैंने जो नात की तरबियत हासिल की उन्हीं से हासिल की। ठीक है. नात खानी की तरफ, नात खानी की अच्छा, तरबियत। नात गोई की तरफ लेकिन आप क्यों नहीं आए? अब आप दुआ करें, आप माशाल्लाह खुद भी शायर हैं, आप दुआ करें तो मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे नात शरीफ की तरफ लाए कि मैं मुझे उर्दू की नात भी लिखूं। अच्छा, नात के मामले में ना मुझे तो सच्ची बात यह है कि जिसे कहते हैं ना कि अदब, मैं जब अगर बहसियत शायर जब बैठता हूँ कुछ इस हवाले से कहने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो महरो माँ और ये जितनी मिसालें हैं ये इस कदर हेच लगती हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो यानी कि जो जिसे कहते हैं ना कि नक्शे पा की जो गर्द है उसके आगे भी हेच लगती है. बेशक, तो इसमें कोई नात शक नहीं। वो अदब जो है वो नजर उठाने ही नहीं देता. तो कलम भी जिसे कहते हैं ना, ये बड़ा असल में बड़ा नात का बड़ा बड़ा- नाजुक मकाम है, बड़े नाजुक मरहले जो नात हैं. लिखने का भी और नात पढ़ने का भी बहुत गहरा ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इश्क। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आपको इश्क होगा तो आप बेहतरीन नात लिखेंगे भी और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हुज़ूर अलैहि सल्लम की नात पढ़ेंगे भी। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बस ये एक रहता है कि भाई किस तरीके से तारीफ की जाए, कैसे वो लफ्ज लाए जाएं, बस ये एक जो मसला है ना, ये वो दरपेश तो है. बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ कुरान पाक में बयान कर दी, वो तारीफ कोई भी नहीं कर सकता। तो सहाबा कराम ने भी नबी अलैहिस्सलाम की शान में नातें कहीं, खुलाफा राशिदीन ने कहीं, हुजूर की साहबजादी फातिमा ज़हरा ने हुजूर की शान में नात कही, फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन ने नातें कहीं। ये सब अकीदत का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से अपनी अकीदत हाँ, का जैसे मिसाल के तौर पे आप बात चल रही है, जैसे इकबाल का मैं लेक्चर्स पढ़ रहा था या कोई वो चीज़, उसने इकबाल एक वाक़यात लिखा उन्होंने कि मदीने से जब एक साहब तशरीफ लाए तो इकबाल ने कहा कि मुझे तुम अपने पैरों को चूमने दो. तो मुझे लगा कि यार ये अकीदत का और ये क्या मकाम है कि मदीने की गलियों को जो कदम छू कर आए हैं हज़ारों मील का सफ़र तय करके, उसके भी इकबाल जो है वो कहते हैं कि उसको मैंने नात किया, उसको नात की एक शक्ल दी थी, 2 मिसरे वो आपके अच्छा, साथ वाह, हैं. सुभान अल्लाह। वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं जी, जी, जरूर। कि आने वाले तो मदीने से होके आया है, वाह, आने वाले तू मदीने से होके आया। मदीने से होके आया है, इस महकती हुई जन्नत में झूमने दे मुझे, वाह। अपने पैरों को चूमने दे मुझे. वाह 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 आने वाह। वाले मेरी आंखों पे क्या अपने कह रहे हैं? पाँव तो रख, वाह, आने वाले मेरी आंखों पे अपने पाँव तो रख, आने वाले तू मदीने से होके आया. क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो हुजूर वाला रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर मोहम्मद में। के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शहर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मोहम्मद के शहर में के शहर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह.